بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلزار۔ سامعین، ہم اپنے اس پروگرام میں وطن عزیز کے ان نابغہ روزگار یا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان نابغہ روزگار شخصیات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، وطن عزیز پاکستان کو اپنے فرزند پر بلا شبہ فخر اور مان ہے، اور میری مراد ہے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی۔ سامعین، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، لاجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ جیسی شہرۂ آفاق نعتوں کے شاعر حضرت علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ کا نام و مقام عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ آپ اردو اور پنجابی کے قادر الکلام اور ایمان افروز نعت گو ہونے کے ساتھ ساتھ آل و اصحاب کے مدحت طراز و مودت کار اور اخلاص آموز سیرت نگار بھی تھے۔ پاکستان کے متعدد جید شعرائے نعت و منقبت بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت سائم علیہ رحمہ کے دبستان سے فیض یاب ہیں۔ سامعین، ذوقار قابل ذکر بات یہ ہے کہ فروغ نعت میں تاریخ ساز کردار جناب سائم چشتی علیہ رحمہ نے اس دور میں ادا کیا جبکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے موجودہ ذرائع ناپید تھے۔ اس سے مرحوم کے بلوث خلوص اور مقبول بارگاہ الہی کا پتہ چلتا ہے۔ جناب سائم چشتی علیہ رحمہ کا نام و مقام اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں فروغ حمد و نعت کے سلسلے میں بہت نمایاں ہے۔ سامعین، آج ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے جن پر ہم نے بات کرنا ہے وہ ہیں ان کے صاحبزادے محمد لطیف ساجد چشتی۔ تو انہیں دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر اور مل کر قبلہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایمان افروز یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ محترم صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی کی شخصیت ہے۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ بورڈ کے نیچے بورڈ کا اگنا محال ہے، لیکن حضرت قبلہ محمد لطیف ساجد چشتی نے جس تاریخ پر اپنے مرحوم و مغفور والد بزرگوار کے نور پاش اور خوشبودار مشن کو وسعت دیتے ہوئے آگے بڑھایا ہے، وہ ہر لحاظ سے تحسین و تبریک کے قابل ہے۔ جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد شاعر ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ خوی دل نوازی کے بھی حامل ہیں۔ دراز قد، نورانی چہرہ، سفید ریش، مصفہ لباس، متبسم گفتگو، یہ ہیں ہمارے مخدومی حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، جن کی بابرکت صحبت سے فرشتہ صفت اکابر و اسلاف کی یادیں تازہ ہو کر ایمان تازہ کر دیتی ہیں۔ جناب محمد لطیف ساجد اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ مسجد، مدرسہ، مکتبہ اور ایوان سائم کے جملہ امور و معاملات کو خدادہ ذہانت و فراست کی بدولت بہترین انداز سے چلانے والی عالی ظرف، کشادہ دست، فراغ دل اور مہمان نواز صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صحیح معنوں میں اپنے والد کریم کی مسند کے وارث ہیں، جن کا وجود مسعود آج کل کے بیشتر نام نہاد جانشینوں
جانشینوں، برائے نام صاحبزادوں اور تہی دامن بے بہرا گدی نشینوں کے لیے نمونہ عمل اور مشل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد لطیف ساجد شعر و سخن کے میدان کے بھی شاہ سوار ہیں۔ شاعری خصوصاً مذہبی شاعری کے اسرار و رموز سے قابل رشک حد تک آگاہ اور باخبر ہیں۔ ان کے شعر مشاعرے میں بھی تابندہ ہوتا ہے اور کتاب میں بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کا کلام ادبی یعنی کلاسیکی اور عوامی دونوں ذائقوں کی خاطر خواہ نمائندگی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشاعروں کے ساتھ ساتھ محفلوں اور چینلوں میں بھی موصوف کا کلام مساوی ذوق و شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ جناب محمد لطیف ساجد کی زیر نظر کتاب ساکی بغداد پیران پیر غوث دو عالم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی اور اس طرح آپ کی دیگر جو کتب اس وقت شائع ہو چکی ہیں ان کے اسماء گرامی کچھ اس طرح سے ہیں۔ ساجد دیاں ربائیاں پنجابی تاریخ ساز شخصیت، یہ مقالہ لکھا انہوں نے سید یونس کاظمی کی حالات و اقدامات کے حوالے سے۔ اصحاب بدر اردو میں لکھی ہے قطعات شان اصحاب بدر، شہید احد، مناقب حضرت سیدنا امیر حمزہ، زیارات مقدسہ، کلام ساجد اردو پنجابی نعت، مناقب امیر ملت اردو پنجابی، ساکی بغداد مناقب ہیں یہ غوث اعظم ان کے بارے میں اردو میں لکھی ہے۔ حمدیہ ہائیکو پنجابی ادب دا پہلا پنجابی حمد پراگا، سبے حمداں نے رب سونے واسطے، یہ پنجابی بولیاں دا پہلا حمدیہ پراگا۔ اور اس طرح آپ کی دیگر بے شمار کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں۔ تو ان کی خدمات جو ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں اس حوالے سے چند چیزیں آپ کے گوشتگار کرنے جا رہا ہوں۔ جناب محمد لطیف ساجد چشتی